یار یہ کرپٹو کرنسی نے ہم سے نا لوگ سر پہ مسلط ہو کے کہتے ہیں اس کو جائز قرار دو، اور سر پہ مسلط ہو کے کہتے ہیں حرام قرار دو. جس کا جو نظریہ ہے نا وہ مفتیوں کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلاتا ہے. میں نے پہلے بڑے بڑے ماہرین جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین تھے ان سے تحقیقات کی، بہت ریسرچ کی جو میرے بس میں تھی. اس کے بعد میں نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز ہے. پھر ایک اور سائے یورپ سے، انہوں نے بڑی لمبی بحث ہوئی ہماری ان کے ساتھ. انہوں نے کہا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ جائز ہے؟ انہوں نے کچھ فالٹ بتائے جو بڑے جینین تھے. تو میں نے کہا میں تو بھائی اپنی جو ہماری ٹوٹی پھوٹی ریسرچ کے مطابق ہم نے بات کی تھی، تو میں نے پھر یہ نہیں کہا کہ ناجائز ہے. میں نے اس جائز والے فتوے سے رجوع کیا. کیا کیا؟ رجوع میں نے یہ کہا کہ بھائی میں نے جو کہا تھا جائز ہے، اب میں نہ یہ کہتا ہوں کہ جائز ہے نہ یہ کہتا ہوں کہ ناجائز ہے. وجہ اس کی ہے یہ مولویوں کا اختلاف نہیں ہے، یہ کرپٹو کرنسی کے ماہرین کا اختلاف ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو ایک مرغی یہاں پڑی ہوئی ہے، بوٹیاں اس کی بنی ہوئی ہیں. آپ مجھ سے آگے پوچھتے یہ مرغی حلال ہے کہ حرام؟ میں کہتا ہوں بھائی ہاتھ سے ذبح کی ہے تو حلال ہے، ہاتھ سے ذبح نہیں کی ہے تو حلال نہیں ہے. آپ کہتے ہو اب ہمیں کیا پتا ہاتھ سے ذبح کی ہے کہ نہیں کی؟ میں کہتا ہوں میں تحقیق کر کے بتاتا ہوں. میں نے 4 آدمی بلائے، چلے لگے ہوئے، 4 مہینے لگے ہوئے. میں نے کہا ہاتھ سے ذبح کی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاتھ سے ذبح کی ہے. میں نے فتویٰ دے دیا حلال. 8 آدمی آئے، انہوں نے بولا بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، ہاتھ سے ذبح نہیں کی ہے، مشین سے جھٹکے دے کے گلا گھونٹ کے مارا ہے. تو میں کیا کہوں گا بھائی؟ وہ بھی 4 مہینے لگا کے آئے ہوئے ہیں، وہ 8 مہینے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں کنفیوز ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ اب لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ تحقیق نہیں. بھائی ہم جن سے تحقیق کر رہے ہیں وہ کنفیوز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہے اس کے اندر. تو اب میں بولوں گا بھائی میں اگر یہ ہاتھ سے ذبح کی ہے تو حلال ہے، ہاتھ سے ذبح نہیں کی ہے تو حلال نہیں ہے. اب کی ہے کہ نہیں کی، تمہیں جس پر اعتماد ہے تم اس کی رائے پر عمل کرو، یہی کہیں گے نا. تو یہ جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں ان کی باتوں میں ہمیں بہت تضاد لگتا ہے. اور پھر ان میں مسئلہ یہ ہے کہ جس کا کرپٹو کرنسی کا اپنا بزنس ہے وہ ہمارے سر پہ سوار ہو کے بولتا ہے اس کو حلال قرار دو کسی بھی طریقے سے، اور جس کا اپنا بزنس نہیں ہے وہ کہتے ہیں کیسے حلال قرار دے رہے ہو آپ. اور الزام یہ مفتیوں پہ لگاتے ہیں. کمنٹس میں الزام کیا لگاتے ہیں؟ دیکھنا جب یہ مفتی لوگ خود کرپٹو کا کاروبار کریں گے تو حلال ہو جائے گا. حالانکہ یہ ہم نہیں کر رہے، یا انجینئر جو ہے نا اس کے جو ماہرین ہیں، جس کا بزنس ہے اس کی نظر میں یہ حلال ہے، جس کا بزنس نہیں ہے اس کی نظر میں کیا یہ حرام ہے. تو اس لیے ہم کنفیوز ہیں اس میں، اس لیے ہم توقف اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح حرام بھی واضح، کچھ چیزیں مشتبہ ہیں تو احتیاط کیا ہے؟ مشتبہات کو چھوڑ دیا جائے. اس لیے کوئی کرپٹو کا کاروبار کر رہا ہے تو میں اس پہ بھی حرام کا فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن اس کو مشورہ بھی نہیں دیتا ہوں کہ آپ یہ کاروبار کرو. کل حرام کا ہمیں اطمینان ہو گیا حرام ہے، پھر ہم بولیں گے حرام، تو اگلا بولے گا میں نے پورا بحریہ ٹاؤن خرید لیا ہے اور اب تم لوگ اب کیا بول رہے ہو؟ تو ہمیں ہی آپ لوگ پھر برا بھلا کہو گے. اس لیے بھائی جہنم میں جانا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ جاؤ، جنت میں جانا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ. ان کی ماہرین ہی بہت زیادہ اس میں اختلاف کر رہے ہیں. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تو بہت ایکسپرٹ ہیں ان امور کے، وہ بھی اس کو جائز نہیں کہتے. میرا خیال ہے وہ بھی توقف کرتے ہیں. ناجائز بھی شاید صاف لفظوں میں انہوں نے نہیں کہا، لیکن وہ بھی منع کرتے ہیں. ویسے بھی یہ نیچرل نہیں ہے. کرنسی برائے کرنسی تو کوئی چیز نہیں ہوتی میرے بھائی. کرنسی سے چیزیں مقصد ہوتی ہیں. کرنسی ہی آپ مقصد بنا کے اسی کو ایسٹ بنا کے اسی سے کھیلنا شروع کر دو، اس کے معیشت پہ بہرحال بہت برے اثرات پڑتے ہیں. اور میں نے کرپٹو کرنسی کے ہلے ہوئے دیکھے ہیں، کرپٹو کرنسی کے ہلے ہوئے دیکھے ہیں، جو اس کے فضائل بتا بتا کے نا کرپٹو میں اتنا پیسہ لگا دیا، جب وہ نیچے آئی ہے تو وہ ہل گئے. آپ کو پتا ہے ہلا ہوا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے پورا پاگل اور ایک ہوتا ہے ہلا ہوا. ایک صاحب ایک دعوت میں آئے، عجیب عجیب باتیں کر رہے. پاگل بھی نہیں لگ رہا مجھے کیونکہ بڑے اسمارٹ ہینڈسم ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ بالکل. پاگل تو عجیب سے پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں. تو پھر وہ بار بار مجھے لگا کہ یار یہ پاگل تو نہیں ہے لیکن یہ ہے. انہوں نے کہا یہ ہلا ہوا ہے، تھوڑا سا کیا ہے، تھوڑا سا ہلا. میں نے کہا کیسے ہلا؟ کس نے ہلایا؟ اس نے کہا کرپٹو کرنسی نے ہلایا. اتنا پیسہ اس نے اس میں تھوک دیا تھا، اس کے بعد وہ دھڑام سے نیچے آئی ہے تو اوپر سے تھوڑا سا کیا ہو گیا. اور پاگل تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے، پاگل میں تھوڑا نہیں ہوتا. تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی پھینک دو. بھائی یہ اعتدال سے رہو.
ہاں ہمیں جس دن اطمینان ہو گیا بھائی ہم فوراً جائز قرار دیں گے، ہمیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم منہ سے نوالا چھینیں، اور ہو سکتا ہے جائز ہو، لیکن آپ اپنے جو سائنٹسٹ ہیں ان کو تو ایک ٹاسک پہ لے کے آؤ نا، وہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے، وہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے، تو پھر پروگرام بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ کو جس پہ اطمینان ہو آپ اس پر عمل کر لو۔ آگے چلیں بھائی ڈبل اے۔ اگر کسی کے والد صاحب نماز کے پابند نہیں تھے اور وفات ہو چکی تھی تو ان کو ان کی وفات کے بعد کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ بس والد کی وفات کے بعد تو فائدہ یہی پہنچایا جا سکتا ہے ان کے لیے کثرت سے دعائیں مانگو اور صدقہ خیرات، ساری زندگی دعائیں مانگو، یہی ایک فائدہ ہے۔ جی آگے چلو۔ اگر کسی کے والد صاحب فوت ہو گئے اور ان پہ قرض تھا، لہٰذا ان کے بچوں پر کیا یہ ضروری ہے کہ ان کو قرض ادا کریں؟ ہاں، والد صاحب اگر فوت ہو گئے اور ان پہ قرض تھا تو والد صاحب نے اگر وراثت اتنی چھوڑی ہے کہ اس سے قرض ادا ہو سکتا ہے تو پھر تو وراثت میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا، قرضہ ادا کرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی اگر بچ گئی، اور اگر وراثت قرضے میں چلی گئی تو وراثت، اور اتنا قرضہ ہے کہ وراثت کافی نہیں ہو رہی تو پھر بچوں پہ الگ سے والد کا قرضہ ادا کرنا لازم نہیں، جس کا بھی قرضہ ہوتا ہے اسی کے پیسوں سے ہوتا ہے۔ اب ابا 1 کروڑ روپے کسی سے لیے تھے اور لے کے بھول گئے، اللہ کی طرف سے تھا انعام، انتقال کر گئے، آپ نے دیکھا ابا کا ایک 50 کروڑ ایک جو پلاٹ ہے 50 لاکھ کا ہے بکا، 50 لاکھ آپ نے ادا کر دیے، باقی 50 لاکھ رہ گئے، تو اب شرعاً آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی جیب سے ادا کریں، آپ وہ ابا قیامت کے دن وہ بندہ ابا سے خود ہی الجھ لے گا، سمجھتے ہو؟ ہاں بہتر یہ ہے کہ ابا کو مصیبت میں ڈالنے سے بچانے کے لیے مل جل کے کیا کر لو، دے دو، یہ تو ابا پر کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا ہے کہ دے دو ابا کی طرف سے۔ میں ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ پھر ابا بھی چوڑے ہو جاتے ہیں، ابا کہتے ہیں ٹھیک ہے لیتے رہو کھا کے مر جاؤ، صلہ رحمی کا تقاضا ہے بیٹے خود ہی ادا کر دیں گے، تو زندگی میں یہ سمجھایا جاتا ہے نہیں ادا کرنا، جب مر جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں یار دے دے یار ابا کی طرف سے۔ خاوند کس وقت حق کے مہر ادا کریں؟ جب بیگم کا مطالبہ ہو خاوند پر لازم ہے اس وقت حق کے مہر ادا کر دے، جب بیگم مطالبہ نہ کرے تو پی جائے، بہت سے پی کے بیٹھتے ہیں۔ جب بھی بیگم مطالبہ کرے گی رخصتی کے بعد تو پھر اس پر شوہر پہ لازم ہے کہ وہ مہر دے دی۔ چلیں جی۔ جو اپنے خاوندوں پہ ناراض ہوتی ہیں ان کی دوسری شادی پر تو کیا یہ شرعی طور پر ناجائز؟ دیکھو جو عورت اپنے خاوند کی دوسری شادی پہ ناراض ہوتی ہے تو یہ عورت کی فطرت کا حصہ ہے، اس کی محبت کا تقاضا ہے، تو رکشے کے پیچھے لکھا ہے نا، بار بار بتاتا ہوں، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، تمہارے اندر ہمت ہے تو بھائی تم جانو، تمہاری ہمت جانے، بیگم کا تو کام ہے روکنا، اس کی محبت ہے روکنا، تو اس کو ملامت نہیں کی جائے گی اس میں۔ ہاں شریعت کے حکم کو برا سمجھنا شروع کر دے تو پھر تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، باقی طبعی تکلیف ہوتی ہے اس پہ وہ منع بھی کرتی ہے، یہ تو نیچرل ہے۔ آپ کی بیٹی پہ جب کوئی سوگن لے کر آئے گا آپ کو بھی داماد پہ غصہ آئے گا، یہاں بیٹھ کے ہی کر رہے ہوتے 4 شادیاں، جب تمہاری بیٹی پہ کوئی سوگن لائے گا تو تم بھی بولو گے واٹس گوئنگ آن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نیچرل ہے بھائی۔ تو مرد کو اللہ نے ترغیب دی ہے، عورت کو تھوڑی کہا کہ اپنے میاں کی شادی کراؤ، یا سسر کو تھوڑی کہا دامادوں کی 4 شادیاں کراؤ، یا بہنوئی کو تھوڑی کہا کہ سالے کو تھوڑی کہا اپنی بہنوئی کی 4 شادیاں کراؤ۔ ان رشتوں کو تکلیف ہونا، دیکھو نبی نے خود کتنی نکاح کیے، صحابہ نے بھی کیے، لیکن جب نبی کی بیٹی پہ سوگن آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے، یہ تو فطرت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ واللہ لا احلل حراما ولا احرم حلالا، اللہ کی قسم نہ میں اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہوں نہ حرام کو حلال، لیکن لا یجتمع بنت عدو اللہ و بنت نبی اللہ فی بیت واحد، اللہ کے دشمن کی بیٹی ابو جہل کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، تو حضرت علی نے اسی لیے نہیں کی حضرت فاطمہ کی زندگی میں۔ تو مرد کو ترغیب ہے یہ سسرالی رشتوں کو نہیں ہے کہ آپ کے وہ کرائیں وہ بیٹھ کے شادیاں۔ چلو بھائی۔ میرے والد صاحب کو کمزور بڑھاپے بیماری کی وجہ سے وضو کرنے میں دشواری نہیں ہوتی ہے، ان کے کپڑے پیشاب کے قطروں سے ناپاک رہتے ہیں، کیا نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھو والد صاحب بڑھاپے میں وضو نہیں کر سکتے، پیشاب کے قطروں سے کپڑے ناپاک رہتے ہیں، یہی تو والد کی خدمت ہے کہ آپ ان کے کپڑے پاک کریں، آپ ان کو استنجا کرائیں اور آپ ان کو وضو کرائیں۔ ایسی صورت میں 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اکٹھی کا مطلب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا،
اس طرح سے دو نمازیں اکٹھی ہیں احادیث میں. حضرت عبداللہ بن عباس نے اسی طرح کیا تھا. جابر بن زید عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں, وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس طرح اس کو ظہر. اب کیا کرنا ہے کہ شافعی وقت میں جو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے نا, جیسے یہاں 4:52 پہ عصر کا وقت شروع ہو رہا تھا آج, یا 53 فرض کر لو 53 منٹ پہ, تو آپ نے کیا کیا, ابا کو 4:45 پہ آپ نے کیا کیا, ان کے کپڑے تبدیل کرا دیے. ٹھیک ہے نا, ایک نماز کے لیے الگ کپڑا رکھو ان کے لیے, اور ان کو وضو کرا دیا. وضو کر کے انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی. جیسے ہی تھوڑی دیر میں 4:53 ہوئے, عصر کا وقت داخل ہو کے فوراً کیا پڑھا دی, عصر پڑھا دی. تو ایک ہی وضو میں دو نمازیں ہو گئی, ایک ہی لباس میں دو نمازیں. اس کے بعد کپڑا چاہو تو چینج کر دو, یا ایک دو قطرے اگر پیشاب کے لگ جائیں تو اس سے کپڑے زیادہ ناپاک نہیں ہوتے, تھوڑی بہت نجاست معاف ہے. پھر مغرب میں بھی ایسے ہی کرو, مغرب کے وقت کو لے جاؤ عشاء کے قریب. آج کل تو نقشے ہیں, اس میں دیکھ لو عشاء کا وقت کب داخل ہو رہا ہے, تو اس میں بھی اول وقت عشاء کا. عشاء کے بھی دو وقت ہیں, ایک جب سرخی غائب ہوتی ہے غروب آفتاب کی جگہ, اور ایک جب سفیدی غائب ہوتی ہے. جو سرخی غائب جو ہوتی ہے وہ وقت پہلے ہوتا ہے, نقشوں میں عام طور پہ دیر والا وقت لکھا ہوتا ہے, تو یہاں بھی اول وقت جس کو شفق احمر کہتے ہیں. تو اس وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے فرض کرو کہ بھائی 9:20 پہ عشاء کا وقت داخل ہو رہا ہے, تو آپ نے 9:10 پہ ابا کو وضو کرا دیا اور مغرب کی نماز پڑھا دی. تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت داخل ہوا, ساتھ ہی کیا پڑھا دی, عشاء پڑھا دی. اور عشاء میں بھی مختصر پڑھا دو, ایسی مجبوری میں سنت موقدہ بھی چھوڑی جا سکتی ہے, تو فرض پڑھا دی اور وتر پڑھا دی. تو اس پہ اللہ آپ کو بہت اجر دے گا. اور اگر آپ کو کوئی کام ہے, کوئی جاب کر رہے ہو, کہیں مجبوری سے جانا ہے, تو گھر والوں کے ذمہ لگاؤ. پھر بھی نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں گھر میں ٹائم دے پا رہے ہو, بعض دفعہ ملازمت ہوتی ہے, جانا ہوتا ہے, تو پھر یہ کہ ابا خود ہی یہ کام نہیں کر سکتے, گھر والے کرائے, کوئی بھی نہیں کر سکتا, تو پھر جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کر لیں بس. پھر اللہ ایسے ہی قبول کر لے گا. یعنی وضو خود کر لے, نہیں کر سکتے تو تیمم کا پھر کوئی ڈھیلا لا کے رکھتے ہیں, اس سے پھر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. چلیں جی, لیکن نماز معاف نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا, اور وقت پر ہی پڑھی جائے گی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. کوئی صحیح حدیث اس پر ثابت نہیں ہے کہ نبی نے ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی ہے, کوئی ایک بھی صحیح حدیث اس پر نہیں ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نا, اور کوئی بھی صحیح حدیث اس پر نہیں ہے کہ مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ساتھ میں عشاء ملا لی. میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے, تو اس پہ میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کرواؤں گا. چلیں